الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ روزے کی اہمیت اور نہ رکھنے کی سزا تو آپ نے سن لی۔ روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے۔ اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات کو نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے، نیت کا مقام اور محل دل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا، کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا اس رمضان کو، رونقیں نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یقین کر لو یہ رمضان اسی طرح کا رمضان ہے جس طرح کے پہلے رمضان تھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن تب ہی پڑھوں گا کہ 600 بندہ میرے پیچھے کھڑا ہو، تو یاد رکھنا آج 6 بندے تمہارے پیچھے ہوں گے تو 6 لاکھ سے زیادہ فرشتے بھی آ سکتے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ یاد کیجئے اس حدیث کو، اکیلا آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرانے والا، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھاتا ہے، کھڑا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے۔ وہ معروف جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا، بکریوں کا چرواہ ہے۔ اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا اس میرے بندے کو تو دیکھو، یہ اکیلا اذان کہہ رہا ہے اور اکیلا تکبیر کہہ رہا ہے اور اکیلا ہی نماز کروا کے پڑھ رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میری اور آپ کی اگر نیت خالص ہے تو جس طرح کے بھی مسائل بن جائیں، اجر سے میرا رب محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ دل میں جو قلق ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جنت بنے گی، نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیں اور اپنی ہمت کے مطابق احتیاطات کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، قیام کریں، اللہ ذوالجلال تمہیں اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ جھوٹ سے اجتناب کریں، بیہودہ گوئی، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ غلط کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال تو اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔